کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔ جو سجا لے ان 30 سپاروں کو اپنے سینے میں، جو سجا لے 30 سپاروں کو اپنے سینے میں، زمانے بھر کے لیے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے بھر کے لیے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں۔ میں اپنی اس محفل کا تلاوت قرآن مجید سے آغاز کرتا ہوں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی حسن کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی آواز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے زوردار نعروں سے ان کا استقبال۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں اپنے دوسرے مرحلے کی جانب بڑھتا ہوں جو ہے نعت رسول مقبول کا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد یہ نہ سمجھنا کہ وہ آج آدمی آیا نہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اس لیے شاعر صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اے رضا یہ نور احمد کا فیض ہے، اے رضا یہ نور احمد کا فیض نور ہے۔
کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے ایک آیت کریمہ شرف حاصل کرنے کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی، علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ اسماعیل حقی اور دیگر علماء کا بھی یہی قول ہے کہ اس میں جو نور کا لفظ ارشاد فرمایا پروردگار نے، اس سے مراد پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، بے شک اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر جہاں اللہ نے چاہا تیرے نبی کا نور دورہ کرتا رہا۔ اس وقت نہ لو تھی نہ قلم، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، نہ جن نہ فرشتے نہ انسان، کچھ بھی نہیں تھا، صرف پیارے آقا علیہ السلام کا نور اقدس تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت امام زین العابدین اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے حضور ایک نور تھا۔ اعلیٰ حضرت پھر بول پڑے، آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ علامہ فخر الدین رازی اور عاشق رسول علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پیارے آقا علیہ السلام کا نور ان کی پیشانی میں رکھا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، وہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ نور محمد ہی کو سجدہ کیا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مغرب و مشرق روشن ہو گئے، بلکہ یوں کہیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے ساری دنیا نور ہو گئی، پورا عالم منور ہو گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نور اندر نور باہر، نور اندر نور باہر، کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ آپ کے آنے سے ساری دنیا نور و نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی آواز میں، ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر کے جئیں گے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر کے جئیں گے، ہم حیدر و عباس کے نوکر ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جئیں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، شمع وہ لے کر آیا، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم، رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم، پتے پتے پہ لکھا، پتے پتے پہ لکھا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اس شعر کے ساتھ حافظ اصغر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں، بلا تاخیر
حافظ اسد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور قیامت سے پہلے زور کا تعالیٰ سے ان کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جڑیاں زباناں نوں تالے لا جانے نے قیامت والے دن محشر جدوں میدان محشر جدوں کھڑے ہوں گے تے ہاتھ نے گواہی دینی. ہاتھ چوک کے لاؤ پتہ لگے بھائی دے لال بیٹھے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سوہے کی آمد، بختی کی آمد، اجبار کی آمد. چہرہ والدہا یاسین کی آمد، سوہے کی آمد، بختی کی آمد، مدنی کی آمد، اجبار کی آمد. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. چہرہ والدہا، چہرہ والدہا یاسین کی آمد، تاجدار ختم نبوت. انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا. یہ ہے میرا دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمہ کا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمہ کا. جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ. عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں. بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے. چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں. صفتاں کیا میں سناواں تیریاں، سونیاں نے جگ تو اداواں تیریاں. صفتاں
सिफतां की आका मैं सुनावां तेरियां सोहणियां ने जग तो अदावां तेरियां पर कल्ला ही जमाना नहीं तारीफां करदा बई कल्ला ही जमाना नहीं तारीफां करदा करदा ए रब भी सनावां तेरियां करदा ए रब भी सनावां तेरियां सोहणियां ने जग तो अदावां तेरियां और गिण गिण किनिया मैं दसां सोहणिया बई गिण गिण किनिया मैं दसां सोहणिया मेरे ते करोड़ा ने अतावां तेरियां सोहणिया ने जग तो अदावां तेरियां और जन्नत दियां टहनियां नूं एवें फड़ लवण बई जन्नत दियां टहनियां नूं एवें फड़ लवण किथे किथे पहुंचदियां बावां तेरियां सोहणियां ने जग तो अदावां तेरियां सिफतां की आका मैं सुनावां तेरियां सिफतां की आका मैं सुनावां तेरियां सोहणियां ने जग तो अदावां तेरियां जुल्फ़े हसीन होंगी चेहरा कमाल होगा जुल्फ़े हसीन होंगी चेहरा कमाल होगा क्या खूब मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल होगा कट गई उंगलियां कुछ खबर नहीं कट गई उंगलियां कुछ खबर नहीं इसके यूसुफ था साबिर कोई जबर नहीं इसके यूसुफ था साबिर कोई जबर नहीं मर जाती वो वहीं पर अगर मुस्तफ़ा का देखा जमाल होता हुजरे से जिस वक्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते होंगे हुजरे से जब आका निकलते होंगे तब शम्सो कमर को भी आता जवाल होगा मेरी मिल्लत के नौजवान मेरा आज का मौजू मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है आप सब तालिब इल्म हज़रात और नाज़रीन सबको पॉइंट की बात बताना चाहूँगा आज हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी ना मनाओ कुछ कहते हैं ईद मिलादुन नबी आका का जश्न मनाओ क्यों नबी हमारा है खुदा हमारा है फिर हमारा आपस में इत्तेफाक क्यों नहीं है हम नमाजें पढ़ रहे हैं दुरूद पढ़ रहे हैं मक्के भी जा रहे हैं मदीने भी जा रहे हैं लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये कबूल है या नहीं है सारे लोग अल्लाह को मिलने की कोशिश कर रहे हैं सब खुदा को ढूंढ रहे हैं सब खुदा की रजा हासिल करने के लिए लगे हुए हैं चाहे वो अहले सुन्नत है चाहे वो देवबंद है चाहे वो बरेलवी है चाहे वो वहाबी है सब अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं लेकिन अल्लाह तो मिल रहा ही नहीं अल्लाह तो मिल रहा ही नहीं अल्लाह ने अपने तक पहुंचने का एक रास्ता हमें बताया जब अल्लाह ने देखा ना कि सारी मखलूक मुझे ढूंढने लगी हुई है मोमिनीन की मैं बात कर रहा हूँ काफिर भी रब को ढूंढते हैं लेकिन वो नीली छत वाला कहकर ढूंढते हैं अल्लाह कहकर नहीं ढूंढते लेकिन तलाश तो उसी की है अल्लाह ने वो रास्ता बताया कुरान में फरमाया सूरत आल इमरान पारा नंबर 3 रुकू नंबर 2 में कुल इन कुंतुम मौजू मेरा जश्न मिलादुन नबी ही है लेकिन बात समझाना चाहता हूँ कुल इन कुंतुम कि ऐ मेरे पाक महबूब आप इनसे पूछिए अल्लाह के नबी ने अर्ज की या इलाही मैं क्या इनसे पूछूं तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या ये मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं क्या ये मुझको हासिल करना चाहते हैं क्या ये मेरी रजा चाहते हैं क्या ये मुझको पा लेना चाहते हैं क्या ये मुझको अपना मददगार बनाना चाहते हैं
تو اللہ کے نبی نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ سبھی کا ہاں میں جواب آیا. کوئی مسلک بازی نہیں, کوئی دیوبند نہیں, کوئی بریلوی نہیں, سب نے کہا ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں. لیکن اللہ نے اپنی رضا اس کو دینے کے لیے اس کو اپنی دوستی یعنی کہ دوست بنانے کے لیے ایک شرط رکھی. اگر ہر بندے کا اس شرط کے اوپر عمل ہے, چاہے وہ تو کوئی بھی ہے, تو اللہ اس کا ہے. اگر اس شرط پر ان کا عمل نہیں ہے تو اس کی نمازیں, سجدے, حج جو بھی کر رہا سب بیکار. اس شرط کا کیا نام ہے؟ اس شرط کا نام ہے فتبعونی. کیا میرے محبوب یہ تیری اتباع کرے, یہ تجھ پر درود بھیجے, یہ تجھ پر سلام کرے, یہ تیری اہل بیت سے محبت کرے, یہ تیرا جشن منائے, تیرے آنے کی خوشی منائے, تیری آنے کی خوشی میں یہ گلیوں کو سجائے. یہ قرآن میں نہیں ہے, لیکن فتبعونی کی اتباع یعنی کہ معنی کے اندر یہی بنتا ہے. جب اتباع کی لفظ غلامی لگ گیا تو غلامی میں سب جائز ہے. حضور کی غلامی کا پٹا گل میں ڈالے میرے بھائیوں. نمازیں پڑھنے سے رب نہیں ملتا. نمازیں پڑھتے یزید نے بہت نمازیں پڑھی, حافظ قرآن تھا. مولا حسین کو جو شہید کرنے والے آئے تھے سارے کے سارے وہ حافظ قرآن تھے, لیکن انہوں نے مولا حسین کو, قرآن کے قاری کو, اصل قرآن تو وہ تھا جس کو شہید کیا. کیوں کیا؟ تو اس کے دل میں حب مصطفیٰ نہیں تھی, حضور سے محبت کرنے والے وہ نہیں تھے, وہ نام کا قرآن پڑھنے والے تھے. تو قرآن نے ان کو نفع نہیں دیا. نمازیں تو پڑھی ہیں لیکن قبول تب ہوگی جب حضور کی ذات کے اوپر جن کے فتبعونی کی حضور کی اتباع کریں, حضور کی ذات کے اوپر درود بھیجیں, اس کا جشن منائیں, اس کے آنے کی خوشی منائیں, گلیاں سجائیں, درود و سلام کی محفلیں سجائیں, میلاد کی محفلیں سجائیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تم آنے کی خوشی کرتے ہو, تم جانے کا غم کیوں نہیں کرتے, تم وفات پر آنسو کیوں نہیں بہاتے؟ کہ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا, آنسو وہ بہائیں جن کا نبی مر گیا ہے. ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا, ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے, ہمارا نبی برسوں تک زندہ رہے گا, وہ پیدا ہونے سے پہلے زندہ تھا. اس کو لفظ وفات کہنا ناجائز ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے. لفظ وفات تو ان کے لیے ہوتا ہے نا جو مر جائے, لیکن میرے محبوب کے لیے لفظ وفات کہنا ناجائز ہے. تجھے محبوب نے تو پردہ کیا ہی نہیں. جب روحیں جسم سے نکلتی ہیں تو دو مقام پر ہو جاتی ہیں, ایک علیجین, دوسرا سجین, یعنی کہ گناہگاروں کی روحیں الگ اور نیکوکاروں کی روحیں الگ. جب اسرائیل علیہ السلام میرے محبوب کی روح انور کو قبض کر کے یعنی کہ اللہ کے حکم سے پردہ کیا, آج ہم کچھ لوگ ناسمجھی میں کہہ دیتے ہیں وہ فوت ہوئے. نہیں, کیوں فوت ہوئے؟ وہ زندہ ہیں. اگر وہ فوت ہوتے تو پھر مہر علی شاہ کے پاس کیسے آتے؟ وہ خواب کی حالت میں نہیں آئے تھے, بیداری کی حالت میں آئے تھے. لفظ وفات ان کے لیے کہنا جرم ہے, سب کے لیے بولو, لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لفظ وفات کہنا ناجائز ہے. اگر وہ مر جاتے وہاں کیسے آتے؟ اگر وہ مر گئے ہیں تو یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ اگر ایک منٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب کے جسم میں انور یا روح انور یہاں سے اٹھا لے تو یہ کل کائنات اپنے گناہوں کے بدبو میں مر جائے گی. ایک منٹ تک یہ سانس نہیں لے سکتی. دستی ایک لمحہ ایک سیکنڈ میں ان پرند چرند, آسمان کے مخلوق, زمین کے مخلوق, فرشتے, درندے, ہوا, انسان سب موت کر چکے. تو جب میرے محبوب کے روح انور کو اسرائیل لے کے گیا تو جنت کا جو سب سے اعلیٰ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ٹاپ کلاس روح انور تھی نا, روح مصطفیٰ کی وہاں رکھنا تھا, لیکن اس کو ایسی جگہ کی تلاش تھی حضور کی روح کو وہاں داخل کیا جائے جو سب سے اعلیٰ مقام ہو. اسرائیل وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ڈھونڈتا رہا, لیکن اسرائیل کو وہ جگہ نہیں ملی جہاں روح انور رکھی جائے. تو اسرائیل علیہ السلام حضور کی روح کو لے کر حضور کے جسم کے اندر دوبارہ ڈالا. تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزے مبارک کے اندر حیات ہے ظاہری اقدار کے ساتھ. ان کو موت نہیں ہے, ان کے اوپر موت حرام ہے. جب آدم علیہ السلام بنا نہیں تھا میرے محبوب تب بھی نبی تھا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت 40 سال کے بعد ملی, 40 سال سے بعد نہیں ملی. جب فرشتے بھی نہیں بنائے گئے تھے تب میرے محبوب کو یعنی کہ نبوت ملی. اور دوسرا میرے مالک مولا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور کا پودا لگایا جس کی جڑوں میں نور کا پانی ڈالا. جب وہ پروان چڑھنے لگا تو اسی پودے کے اندر سے لوح بنا, اسی پودے کے اندر سے قلم بنا, اسی سے آسمان نکلے, اسی سے یہ زمین نکلی, اسی سے یہ انسان
کشفی جہل میں لائٹا نکلے، جب اس پودے کے اوپر پھل لگے تو کسی پھل کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے، تو کسی پھل کا نام حضرت عمر فاروق ہے، تو کسی پھل کا نام حضرت عثمان غنی ہے، تو کوئی مولا علی ہے، کوئی حسن و حسین ہے۔ وہ پروان چڑھتا رہا، یہ جتنی بھی آپ دنیا میں خوبصورتی چہر و پہر دیکھ رہے ہیں یہ اسی پودے سے نکلی ہوئی ہے۔ تو سب دوست حضور کی ذات کے اوپر درود بھیجیں۔ اگر درود نہیں ہے، اتباع مصطفیٰ نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی آپ کی عبادات، ریاضات، کچھ بھی آپ نیک عمل کر رہے ہیں تو وہ قبول نہیں ہے۔ اور حضور کی محبت اتنی دیر تک نہیں آتی جب تک بندہ سب سے پہلے اپنے والدین سے محبت نہ کرے اور ان کے ساتھ مخلص نہ ہو جائے، اور نمبر 2 کہ اپنے استاد محترم کی محبت دل سے کرے، مطلب دل سے کرے۔ یہ نہیں کہ کلاس کا ٹائم ہے تو استاد جی ہو رہی ہے جب، لیکن استاد چلے گئے تو پیچھے کوئی وہ عزت نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں استاد اور والدین کی عزت نہیں ہے تو اس دل میں حضور کی محبت کیسے آ جائے؟ آپ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، چائے نہیں پیتے، پانی نہیں پیتے تو دعویٰ کرتے معاش کا رسول ہونے کا۔ نہیں میرے بھائیو، ایسے کام نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے والدین سے محبت کرو، ان کی اتباع کرو، استادوں سے محبت کرو، دل کا پیالہ صاف ہو جائے گا، پھر کوئی اس میں محبت رسول بڑھتا ہے، وہ ایسے نہیں آتا۔ تو آج ٹائم کافی ہو گیا، تو سب سے گزارش یہ ہے کہ ڈیلی ہر روز کر کے ہر لمحہ حضور کی ذات کے اوپر درود و پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کانوں سے وہ سنتے ہیں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جیڑا محفل نال سجاوے گا، جیڑا محفل نال سجاوے گا انہوں غم کدے بھی نہ آوے گا، جیڑا محفل نال سجاوے گا انہوں غم کدے بھی نہ آوے گا، منہ منگیاں مراداں پاوے گا، انشاءاللہ مدینے جاوے گا۔ اور سبحان اللہ، منہ منگیاں مراداں پاوے گا، انشاءاللہ مدینے جاوے گا۔ جشن سوہنے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سوہنے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سوہنے دے منائے تے کمی رہندی نہیں۔ مارا تھا کے بلالا کا دنا لیندا سی، مارا تھا کے بلالا کا دنا لیندا سی، کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ہو کہتا سی کہ یار لئی مارا جکھائے تے کمی رہندی نہیں، یار لئی مارا جکھائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سوہنے دے منائے تے کمی رہندی نہیں۔ حیدری ہاں میں پتا حیدری گل پایا حیدری ہاں میں پتا حیدری گل پایا رب دی سو میں تے کئی واری ازمایا کہ نعرہ حیدر جگائے تے کمی رہندی نہیں، نعرہ حیدر جگائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سوہنے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سوہنے دے منائے تے کمی رہندی نہیں۔ میرے نہایت محترم استاد گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میری آج کی تقریر، میرا آج کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ سامعین محترم،
जो मैंने आयत मुबारक तिलावत की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सामीन, ये आयत मुबारक हमें बता रही है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत महज एक वाक़या नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा मजहरा है। सामीन मोहतरम, रबीउल अव्वल की 12 तारीख सोमवार का दिन और सुबह सादे का वक्त था कि हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे बदन से ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर जलवागर हुआ कि मुझे शाम के महल्लात नजर आने लगे। सामीन मोहतरम, ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान था कि अब वो हस्ती दुनिया में आ गई है, अब वो हस्ती दुनिया में जलवागर हो गई है जो अंधेरों को जालों में बदल डालेगी। जब आपकी विलादत का वक्त आया तो बहुत सारी निशानियां नमूदार हुई, काबा के बुत गिर पड़े, गोया शिर्क खत्म और तौहीद का आगाज हुआ। फारिस का आतश गदा बुझ गया जो हजारों सालों से जल रहा था, सावा जीर खुश्क हो गई जिसे लोग मुकद्दस जानते थे। कैसर रोम के महल के 14 केकरे गिर पड़े जो ताकतवर बादशाहों के ज़वाल का इशारा था। सामीन मोहतरम, आसमां पर गैर मामूली रोशनी, सितारों की चमक, फरिश्तों का नज़ूल खुशी का इजहार था। सामीन मोहतरम, आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जब आपकी विलादत की खबर हुई तो आप खुशी से दौड़ते हुए हज़रत बीबी आमना के पास गए और आपको उठाया, गोद में लिया, खाना काबा ले गए। खाना काबा जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर आपका नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब लोग आपसे सवाल करने लगे कि ये नाम तो अरब में आम नहीं, तो आपने फरमाया मैं चाहता हूँ कि मेरा पोता जमीन और आसमान वालों में तारीफ किया जाए। सामीन मोहतरम, मैं आपको एक मलाकिनी वाक़या यानी हजरत हलीमा सादिया का वाक़या जो नहायत ईमान फरोज वाक़या है, यकीनन आपने पहले भी कई बार सुना होगा। सामीन मोहतरम, आप सरकार के ज़माने में अरब कबाइल में ये रिवाज था कि मक्का के नौमालूम बच्चों को देहात की औरतें पालने के लिए ले जाया करती थी ताकि बच्चा साफ़ो शफाफ फ़ज़ा में पले और फसीह ज़बान सीखे। बलुसार की कई औरतें मक्का आईं और हर औरत की ये कोशिश थी, हर औरत की ये कोशिश थी किसी अमीर खानदान घराने का बच्चा मिले, क्योंकि यतीम बच्चे को लेने के लिए कोई तैयार ना थी। क्योंकि आप सरकार के वालिद मोहतरम का वसाल तो आपकी विलादत से पहले ही हो चुका था, तो आप सरकार को लेने के लिए कोई तैयार न थी। मक्का बलुसार की औरतें आती और चली जाती, लेकिन अल्लाह की कुदरत से आखिर में हज़रत हलीमा सादिया आई। वह कहती खाली हाथ भी कहा जाना है, खाली हाथ भी वापस लौटना अच्छा नहीं, चलो यतीम बच्चे को ही ले चलती हूँ। ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। फिर उनकी किस्मत में बरकतें ही बरकतें लिख दी गई। जब हज़रत हलीमा सादिया ने आप सरकार को उठाया, आप सरकार को गोद में लिया, तो उनका खुश्क सीना, उनका खुश्क पस्तान दूर से भर गया। उनकी सवारी जो बेजार थी, लागत थी, कमजोर थी, वो दौड़ती हुई बाकी काफिले को चीरती हुई आगे निकल गई। और आपके घर पहुंचने के बाद आपके घर में रौनकें ही रौनकें और बरकतें ही बरकतें आ गई। सामीन मोहतरम, बचपन में ही एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के घर में खेल रहे थे कि फरिश्तों ने आकर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया और दिल को निकाला, उसे ज़मज़म से धोया और नूर से भर दिया। यह इस बात की दलील थी कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि ये नबी आखिरुज़्ज़मान है। सामीन मोहतरम, रबीउल अव्वल का मकसद सिर्फ चिरागा और जश्न मनाना ही नहीं बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना है, आपके सब्र, आपकी रहमत, आपके अदल को अपनाना है। आप सरकार के ज़ात पर हमा वक्त दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया करें। मेरी अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने और उसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला अल बलागुल मुबीन। हाज़रीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं, हर तरफ जश्न ईद मिलाद नबी की धूम है, हर सिर्फ नूर ही छाया हुआ है। आका की विलादत है और क्या फ़ज़ाइल है।
आसमान से रोज छम बरस रहा है, हुजूर अपने रोजे में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, फरिश्ते मलाइका इंसान जिन्नात जमीन आसमान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हुजूर की जात के ऊपर हुजूर की मलाइका के ऊपर हुजूर पे दुरूद और सलाम का नजराना नहीं भेजती। सारी कायनात हुजूर के ऊपर दुरूद भेज रही है। फकत अगर कोई कश्मकश में है तो इंसान लगा हुआ है, वो इंसान लगा हुआ है। इंसान हो तो कलमा नबी पढ़ के फिर भी मुनकर बनता है, फिर भी दुरूद और सलाम के फतवे लगाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए वो नमाज के अंदर दुरूद रखा, अपने महबूब की आंख को अपने महबूब को नमाज के अंदर मनवाया, इस पर सलाम लगाया। ऐसा अल्लाह पाक ने कुरान मजीद बुरहान अशीर फुरकान हमीद में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वालिदैन का अपने बच्चों के ऊपर एहसान नहीं होता, उस्ताद का तालिब इल्म स्टूडेंट के ऊपर एहसान नहीं होता, क्योंकि उनका हक है, वालिदैन का हक है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर इतने एहसानात किए, तरह तरह की नेमतें दिए, हर सुकून दिया, हर सहूलत मुयस्सर की, लेकिन उसने कहा क्या मेरा बंदो ये मेरा अपने ऊपर एहसान नहीं है, मैं तुम्हारा रब, तुम मेरे बंदे, मैं तुम्हारा मालिक, तुम मेरी मखलूक, ये मेरा हक था जो मैंने अदा किया। लेकिन इसकी कीमत क्या है? जिस बंदे की आंख नहीं है ना उससे पूछो कि आंख की कीमत क्या है, हम क्या जाने। जिसकी जुबान नहीं है उससे जाके पूछ कि जुबान की कीमत क्या है, और हम नहीं जानते। और जिसके पाँव नहीं है उससे जाके पूछो कि पाँव की कीमत क्या है, हमें क्या मालूम। अल्लाह ने हर नेमत हमें दी लेकिन एहसान नहीं जितलाया। जब बारी आई अपने महबूब की, अपने यार की, अपने लजपाल की, अपने दिलदार की, तो रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। ऐ मोमिनो मैंने अपने रसूल भेजे, तुम पर एहसान नहीं बल्कि एहसान अज़ीम कर दिया, बल्कि एहसान अज़ीम कर दिया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो ये लम्हात जो जा रहे हैं ये मकाम शुक्र है, यहाँ पर मकाम शुक्र बनता है। पूरे जिस नबी की वजह से हमें ये जिंदगी मिली, ये हमें ये कायनात मिली, हमें खुदा मिला, सब कुछ मिला। तो जिस दिन वो आए तो उनके आने की खुशी भी हम मनाते हैं। लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है कि पहले रब का शुक्रिया अदा किया जाए कि जिसने अपना पाक महबूब को दिया। अब सब दोस्त को मां का इसे बताएं, कोई अपना दोस्त हो जिससे प्यार हो देता है, किसी को नहीं देता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दोस्त हो अपने यार भी अपने महबूब हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने ये कायनात बनाई उसे खुदा कहते हैं, और जिसके लिए बनाई उसे मुस्तफा कहते हैं। सुभान अल्लाह। और जिसने ये कायनात बनाई उसे खुदा कहते हैं, और जिसके लिए बनाई उसे मुस्तफा कहते हैं। जिसने ये आंख बनाई उसे खुदा कहते हैं, और जिस नबी की सूरत देखने के लिए बनाई उसे मुस्तफा कहते हैं। और जिसने ये नाक बनाई उसे खुदा कहते हैं। जिस नबी के बदन की खुशबू सूंघने के लिए बनाई उसे मुस्तफा कहते हैं। जिसने ये जुबान बनाई उसे खुदा कहते हैं। जिस नबी पर दुरूद बोलने के लिए बनाई उसे मुस्तफा कहते हैं। जिसने ये लब बनाए उसे खुदा कहते हैं। जिसका नाम चूमने के लिए बनाए उसे मुस्तफा कहते हैं। जिसने ये सर बनाया उसे खुदा कहते हैं, और जिसके सामने झुकाने के लिए बनाया उसे मुस्तफा कहते हैं। जिसने ये हाथ बनाए उसे खुदा कहते हैं। जिसके सामने अदब के साथ खड़े होकर मांगने के लिए बनाए उसे मुस्तफा कहते हैं। जिसने ये हाथ बनाए उसे खुदा कहते हैं, और जिसके सामने अदब के साथ खड़े होकर बांधने के लिए बनाए उसे मुस्तफा कहते हैं। हत्ता कि पूरा इंसान बनाया खुदा ने मुस्तफा के लिए, अर्श बना मुस्तफा के लिए, फर्श बने मुस्तफा के लिए, मलाइका बने मुस्तफा के लिए, जिन्नात बने मुस्तफा के लिए, पूरी कायनात बनी मुस्तफा के लिए। खुदा ने कहा ऐ महबूब तेरी जुल्फों की कसम, तेरे अमान वाली शहर की कसम, तेरे पाँव की कसम, तेरे रुखसा की कसम, तेरी माज़ आक़ल बस्तर व मातवा, तेरी आँखों की कसम, तेरी हर एक चीज की कसम, जिस शहर में तू बसा उस बस्ती की कसम। ऐ दुनिया वालों इतनी कसमें उठाकर मैं कहता हूँ कि मैं छुपा हुआ एक खजाना था, मैं जो ज़ार हो गया तो मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह। सुभान रब ने फरमाया मैं जो ज़ाहिर हुआ, मैं जो पहचाना गया मैं मुस्तफा। तो सब कुछ तो मुस्तफा ही है। आज माशाल्लाह जिसने ईद मिलादुन नबी की महफिल बसम सजी हुई है, तो हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए ना मिलाद है।
اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم میلاد مناتے ہیں اور کیوں مناتے ہیں. بس ہم تو سچی میلاد تو منایا آج نہیں مناتے تو بڑی بات، لیکن میلاد ہے کیا اور ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم میلاد حضور کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، ہم حضور کو راضی کرنے کے لیے مناتے ہیں، ہم برکت کے لیے مناتے ہیں، ہم رحمت کے لیے مناتے ہیں. اور میلاد ہے کہ حضور کے ذکر کا نام میلاد، حضور کی محبت کا نام میلاد، حضور کے پیار کا نام میلاد، حضور کے میٹھاس کا نام میلاد، حضور کی انس کا نام میلاد، حضور کی محبت کا نام میلاد. اس لیے ہم مناتے ہیں. ہم اپنی اس مذہب میں حضور کا ذکر، اس کے اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ آخری بات، ایک تو دنیا دار ہوتا ہے نا، وہ اپنے بچے کا ہیپی برتھ ڈے مناتا ہے. پنجابی میں یا اردو میں اس کی تشریح کریں تو وہ بنتا ہے جنم دن یا پیدائش دن یا آمد کا دن. ہندی میں جنم دن ہے، انگلش میں ہیپی برتھ ڈے، اور عربی میں آئے ہیں تو لفظ میلاد نام کا، تو مطلب اس کا بھی یہی ہے آمد کا دن. تو ہم اپنے محبوب کے آمد کا دن مناتے ہیں. تو دنیا دار ہو کے اپنے بچے کا ہیپی برتھ ڈے منا رہا ہے، یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ جب تو اپنے بچے کا تو ہیپی برتھ ڈے منا رہا ہے، ایک دلیل بدترین انسان ہو تو مارتے خیرات کل جہاں کا داتا ہو تو اپنے یاد آنا. تیری بچے کی ہیپی برتھ ڈے پہ طرح طرح کی ڈش، طرح طرح کے کھانے کے ٹیبل کی زینت بناتے ہیں، تو لوگوں کو دعوت دیتا ہے، محلے والوں کو بلاتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، گلیاں سے جاتا ہے، محلہ سے جاتا ہے، گھر میں لیٹنے کا انتظام کرتا ہے. اور ہم کریں تو فتوے یا فضول خرچی ہے. اللہ سے پوچھو، جس نے کہا کہ فضول خرچی نہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن اس نے خود چاند تارے سورج برابر روشنی دے رہے ہیں، کبھی اس نے بھی لائٹنگ بند کی؟ اگر بند ہوتی ہے تو سب واپس آتی ہے. تو حضور کا میلاد جو ہے اللہ پاک عرش بری پر منا رہا ہے. حضرت حسان بن ثابت نے منایا، مسجد نبوی کے اندر میلاد ہوا. میلاد کا سمے بعد یہ ہمیں میلاد کا پتہ نہیں کہ میلاد ہے کیا، اس وجہ سے میلاد کی باتیں بنائی جا رہی ہیں. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی ذات کے اندر عیب نہیں دیکھا، آپ بے عیب ہیں، اور آپ سے حسین اس آنکھ نے دیکھا ہے. یا رسول اللہ، یہ آنکھ آپ سے حسین دیکھ بھی کیسے سکتی ہے؟ کسی ماں نے آپ سے حسین جگہ نہیں. اور پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سرکار چاند کی 24 رات سر چاند اپنے آپ و تاب میں چمک رہا ہے. تو ادھر رخ انور تھا، یہ بھی چاند چمک رہا ہے، وہ آسمان کا چاند تھا، یہ آمنہ کا چاند تھا. تو کبھی آپ ادھر دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر. پھر آپ نے فرمایا اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے محبوب کی قسم، دونوں چاندوں میں سے جو زیادہ حسین نظر آ رہا ہے یا رسول اللہ وہ آپ. تو ساری کائنات بنی ہے محبوب کی. لہذا آپ دوست بھی سب احباب حضور کی ذات کے اوپر لازمی پابندی ابر ہی میں درود پاک نظرانا پڑے. ہر روز ہر شب، چاہے محرم ہے، سفر ہے، عید ہے، جو کچھ بھی ہے، حضور کی ذات کے اوپر درود و سلام کا نظرانہ بھیجیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. کہ اے میرے محبوب، میں میرے فرشتے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ تیری ذات کے اوپر درود پڑھتے ہیں. تو لیکن ہمارا بھی حق کرتا ہے، تو اگر کوئی تیری بات کی سمجھ بولی لگی ہو، کوئی غلط الفاظ میں لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم. سادہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. میں نے ابھی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک آیا میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب. مفسرین کرام فرماتے ہیں اس نور سے مراد حضور علیہ السلام ہے، اور روشن کتاب سے مراد
कुरान मजीद है। एक हदीस में आता है अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। एक मर्तबा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने नबी करीम से सवाल किया अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया है? नबी करीम ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर की तजल्ली से पैदा किया है, अपने नूर की तजल्ली से पैदा किया है। एक मर्तबा नबी करीम ने हज़रत जबरील अमीन से सवाल किया ऐ जबरील तेरी उम्र कितनी है? जबरील अमीन ने कहा ये तो मैं नहीं जानता, अलबत्ता इतना ज़रूर जानता हूँ जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया था उसकी हकीकत के जो पर्दे थे उसके पीछे एक सितारा चमका और छुप गया। वो सितारा 70,000 बार चमका फिर छुप गया। मैंने इस तारे को 72,000 मरतबा चमकते हुए देखा। नबी करीम ने फरमाया ऐ जबरील तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम है वो सितारा मैं ही था। आला हजरत याकूब लिखते हैं तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर और तेरा सब घराना नूर का। बस